اسکول میں جب ہم معاشرتی علوم پڑھتے تھے تو غالباً 8ویں جماعت میں ایک باب مغل سلطنت کے زوال کے اسباب سے متعلق ہوا کرتا تھا۔ مجھے یہ بہت پسند تھا کیونکہ ہر سال اس سے متعلق ایک سوال ضرور آیا کرتا تھا۔ اس عظیم سلطنت کے زوال کی جو وجوہات ہمیں پڑھائی گئیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ مغل بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے، گانے بجانے کی محفلیں برپا کرتے تھے، محلات میں کنیزیں اور لونڈیاں ہوا کرتی تھی جن کے ساتھ ان کے شب و روز گزرا کرتے تھے، اور یوں وہ سلطنت کے امور سے غافل ہو گئے اور رفتہ رفتہ اقتدار ان بادشاہوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس وقت یہ وجہ ہم نے رٹ لی اور جب امتحان میں سوال آیا تو خوب مرچ مسالہ لگا کر لکھا۔ کئی برس بعد یونیورسٹی میں ایک استاد سے اس موضوع پر بحث ہوئی تو اس مرد عاقل نے یہ باریک نکتہ سمجھایا کہ برخوردار دنیا کا ہر بادشاہ عیاش ہوتا ہے، اگر وہ عیاشی نہ کرے تو اس کی بادشاہت کس کام کی، لہٰذا مغل سلطنت کے زوال کے باب میں اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ یہ غلط فہمی نہ صرف میرے استاد نے دور کی بلکہ ہنری ہشتم نے بھی دور کر دی جو انگلستان کا عیاش بادشاہ تھا۔ ہنری ہشتم کی ملکہ کا نام کیتھرین تھا۔ اس زمانے میں ملکہ کا بنیادی کام بادشاہ کے لیے بیٹا پیدا کرنا ہوتا تھا جو سلطنت کا وارث بن سکے۔ اولاد پیدا ہو کر مر جاتی، پھر بڑی مشکل سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام میری رکھا گیا۔ اس تمام عرصے میں بادشاہ سلامت ملکہ سے بیزار ہو گئے۔ دریں اثنا ان کا دل ایک بے حد حسین لڑکی پر آ گیا اور ایسا اکثر ہو جاتا تھا کیونکہ موصوف کافی عاشق مزاج تھے۔ اس مرتبہ کا عشق مگر کچھ مختلف تھا۔ لڑکی کا نام این بولن تھا اور اس کی بڑی بہن اس سے پہلے بادشاہ کے حرم میں رہ چکی تھی۔ این کی عمر اس وقت 20 سال تھی اور وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ فرانس میں انگلستان کے سفیر کی بیٹی تھی اور یوں امور سلطنت کے ادب و آداب سے بخوبی واقف تھی۔ اس کے رکھ رکھاؤ، ناز و انداز، گفتگو اور نشست و برخاست پر ہنری فریفتہ ہو گیا۔ این سے شادی کر کے سلطنت کا وارث پیدا کرنا اب اس کی واحد آرزو تھی، مگر اس میں ایک رکاوٹ تھی، بادشاہ کی پہلی بیوی کیتھرین۔ یہ بادشاہ کے بڑے بھائی کی بیوہ تھی۔ ہنری کو یقین ہو گیا کہ اس نے بھائی کی بیوہ سے شادی کر کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ حرکت چونکہ بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے لہذا خدا اسے بیٹے سے نہیں نواز رہا۔ این ممکن ہے یہ تعویل ہی ہو مگر بادشاہ نے اپنا یہی کیس بنا کر کلیسائے روم کے سامنے رکھا اور درخواست کی کہ کیتھرین سے اس کی شادی منسوخ کی جائے تاکہ وہ این بولن سے شادی کر سکے۔ یہ معاملہ بہت نازک تھا، کلیسا نے ہی تو پہلے ہنری کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کر سکتا ہے اور اب ہنری چاہتا تھا کہ اس شادی کو منسوخ کر کے دوسری شادی کی اجازت دی جائے۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ یہاں سے بادشاہ اور کلیسا کے درمیان تناؤ شروع ہوا جو بڑھتا ہوا اس نہج پر پہنچ گیا جہاں ہنری ہشتم نے فیصلہ کیا کہ کلیسائے روم کا اختیار ختم کر دیا جائے۔ یہ ذمہ داری اس نے اپنے مشیر خاص تھامس کرامویل کے سپرد کی۔ کرامویل نے چرچ آف انگلینڈ کو رومن کلیسا سے علیحدہ کر دیا۔ نتیجہ اس سے یہ نکلا کہ چرچ بادشاہ کے زیر نگی ریاست کا ایک دینی ادارہ بن گیا جبکہ بادشاہ زمین پر خدا کا نائب مانا گیا۔ جنوری 1533 میں ہنری ہشتم کی شادی این بولن سے ہو گئی۔ اسی سال مئی میں آرک بشپ نے بادشاہ کی پہلی شادی منسوخ کر دی۔ کلیسائے روم کی اتھارٹی ختم ہو گئی۔ آرک بشپ آف کینٹبری چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ بن گیا۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے سوائے بیچارے تھامس کرامویل کے جسے بادشاہ نے بعد میں بغاوت کے جرم میں مروا دیا۔ یہ کہانی پھر کبھی۔ ہنری ہشتم کو انگلستان کی تاریخ میں جو مقام حاصل ہے شاید ہی وہ کسی دوسرے بادشاہ کے حصے میں آیا ہو۔ انگلستان سے کلیسائے روم کا اختیار ختم کرنے کا صحرا اسی بادشاہ کے سر ہے۔ ریفارمیشن کی تحریک کی شروعات اسی بادشاہ نے کی۔ برطانیہ کے نشاط ثانیہ کا آغاز اس کے بعد ہوا۔ انگلستان کے تمام بڑے سائنسدان، ماہر فلکیات، کیمیا دان، ریاضی دان، فلسفی جنہوں نے انگلستان کی ترقی کی بنیاد رکھی اس دور کے بعد کی پیداوار ہیں۔ شاید ہی کوئی نمایاں نام ہو جو ہمیں 1500 سے پہلے نظر آ جائے۔ یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس نے انگلستان کو بعد میں عروج پر پہنچایا اور پھر اسی انگلستان کی پیروی دیگر یورپی اور مغربی اقوام نے بھی کی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہنری ہشتم غیر مذہبی ہو گیا تھا۔ وہ رومن کیتھولک ہی رہا۔ فرق صرف یہ پڑا کہ اس نے پاپائے اعظم اور رومن چرچ کا مطلق اختیار ختم کر دیا۔ چرچ آف انگلینڈ بادشاہ کے تابع ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سوچنے اور سوال اٹھانے کی آزادی ہو گئی۔ سائنسی سوچ اور تنقیدی شعور پروان چڑھنے لگا۔ کائنات اور انسان کے متعلق معاملات پر نت نئی تحقیق شروع ہو گئی، مگر یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا اور نہ ہی ایک بادشاہ کی وجہ سے ہوا۔ مختلف لوگوں نے یورپ میں انہی خطوط پر جدوجہد کی جس کی وجہ سے یورپ میں نشاط ثانیہ کا ظہور ہوا۔ دراصل یہ ریفارمیشن کی تحریک تھی جس نے انگلستان کو علیحدہ موٹر وے پر ڈال دیا اور وہ باقی دنیا سے آگے نکل گیا۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بہت سے ایشیائی ممالک ایسے تھے جہاں رومن کلیسا جیسی اتھارٹی موجود نہیں تھی جسے کوئی شہنشاہ آ کر ختم کرتا، اور پھر ترقی ہوتی تو ان ممالک میں ریفارمیشن کیوں نہیں ہوئی اور انگلستان یا یورپ میں کیوں ہوئی؟ اس سوال کے دو جواب ہیں۔
साइंसी सोच, तनकीदी शऊर, तहकीक और सवाल उठाने की आज़ादी वो बुनियादी अज्जा हैं जिनके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ये तो हो सकता है कि किसी मुल्क में ये आज़ादियाँ मौजूद हों और वो फिर भी तरक्की ना कर सके, मगर ये मुमकिन नहीं कि किसी मुल्क में ये बुनियादी अज्जा ही ना हो और वो दुनिया की सुपर पावर बन जाए। दूसरा जवाब ये है कि तरक्की इल्म के बगैर मुमकिन नहीं, और इल्म का मतलब अपनी कम इल्मी का इतराफ़ करना है। जब तक कोई कौम ये इतराफ़ नहीं करती कि वो कायनात के असरार से लाइल्म है और इसलिए इनका खोज लगाना चाहती है, इस वक्त तक वो कौम साइंसदान और फलसफी पैदा नहीं कर सकती। यूरोप ने इतराफ़ किया और फिर तरक्की की, मगर इस तरक्की की वजह सिर्फ हेनरी हचतम नहीं, और भी बहुत हैं। इनका जिक्र अगले कॉलम में।